میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کس گھر میں نہیں ہوتے؟ نرگس صاحبہ جو ہیں وہ صلح کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا وہ پرماننٹ کے لیے کینیڈا شفٹ ہوتی ہیں؟ نرگس نے براہ راست آ کر میڈیا پہ کوئی بات نہیں کی. دونوں کے درمیان صلح کی کوششوں کا ایک ابھی تک سلسلہ جاری ہے. مریم حسین اور عابدہ عثمانی کی طرف سے نرگس کے خلاف بھی اپلیکیشن دی گئی ہے. نرگس کا اور جو دوسری فیملی عابدہ عثمانی والی اور مریم والی، ان کے بھی ایک پرانے تعلقات ہیں آپس میں، پرانے تعلقات ہیں ساروں کے آپس میں، پہلے دوستانے تھے، آج اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. نرگس جب بندہ چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ حرکتیں کرتی ہے. تو اب وہ نگار چودھری کے تو بہت سارے تحفظات ہیں، اس نے پولیس پہ بھی خاصے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ اگر یہ معاملات میڈیا پہ رہیں تو یہ کبھی حل بھی نہیں ہوتا. یہ کیس دب جانا تھا اگر کینیڈا کی ایمبیسی اگر ان کا ایکشن نہ لیتی، تو اس میں کتنی سچائی؟ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب زمانہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک. میرے ساتھ موجود ہے خرم پاشا صاحب. آج ان سے بات کریں گے نرگس کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک پاکستان کی مشہور اداکارہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ بہت ساری بات بھی ہوئی، حکومت بھی ایکٹیو ہوئی تھی، لیکن اب وہ کیس جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ چھپ گیا ہے یا سٹاپ ہو گیا ہے. لوگ ان کے کچھ میڈیا والے ان کے گھر بھی گئے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ منظر عام پر انٹرویو دیں گی. جانتے ہیں کہ اس کیس میں اب کتنی جان رہ گئی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا پاشا، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ میڈیا والے یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے ویلاگس میں، ویڈیو میں، کہ جو نرگس صاحبہ ہیں وہ جلد ہی منظر عام پر آئیں گی اور دمدار سی ایک انٹرویو دیں گی اور بتائیں گی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ لوگ ان کے گھر پہ جا رہے ہیں اور وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ وہ کہاں ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ایک میاں بیوی کا معاملہ ہے اور ایک ذاتی معاملات ہے. اس چیز کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دیتی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کوئی یہ نئی چیز ہو گئی ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کس گھر میں نہیں ہوتے؟ گھر گھر کی کہانی ہے. لیکن چونکہ اب وہ ایک پرومیننٹ فگر ہے دونوں. لیکن لڑائی اس طرح نہیں ہوتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پرومیننٹ فگر تھے، ہائی لائٹ ہو گیا معاملہ. اب اس میں ابھی تک آپ دیکھیں کہ نرگس نے براہ راست آ کر میڈیا پہ کوئی بات نہیں کی. گو کہ ان کے تمام میڈیا والوں کے ساتھ رابطے تو ہیں، ان کے لنکس پرانے چلتے آ رہے ہیں سب کے ساتھ بھی، اور اگر وہ کوئی بات کر رہی ہیں تو وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں ذکر کر رہی ہیں. اب وہ ایسا ہی ہے کہ آپ مل کے آ جائیں تو میں مل کے آ جاؤں، تو میں باہر آ کے جو مرضی ان کے نام سے منسوب کر کے کر دوں. کیونکہ جب اگر نرگس نے میڈیا پہ آ کے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں کسی کی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہیں دھماکہ کر سکتی ہیں. لیکن ایکچولی دونوں کے درمیان صلح کی کوششوں کا ایک ابھی تک سلسلہ جاری ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کرا دیا جائے. گو کہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ ابھی تک نرگس نے صلح پر آمادگی ظاہر نہیں کی اور وہ پوری فائٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے. اب یہ فائٹ پولیس سے نکل کر ایف آئی اے حکام تک بھی جا پہنچی ہوئی ہے. کیونکہ ایک چیز اب میں بتا دوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ وہاں پر نرگس نے مریم حسین اور اس کی والدہ عابدہ عثمانی کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے. دوسری جانب مریم حسین اور عابدہ عثمانی کی طرف سے نرگس کے خلاف بھی اپلیکیشن دی گئی ہے. اب وہ اپلیکیشنز کیا ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو میڈیا پہ باتیں اور جو مریم جو ڈیفیمیشن میں آ جاتا ہے، اس میں جو مریم جس کو وجہ لڑائی قرار دیا جا رہا ہے نرگس کے اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان، تو وہ ان کی والدہ نے کچھ باتیں ایسی کی غیر مناسب تھیں، نہیں ہونی چاہیے تھیں. اس بات پر پھر نرگس نے ایک اپلیکیشن ایف آئی اے سائبر کرائم لا آفیسر کو دی تھی اور اس پر انکوائری چل رہی ہے. اب اس میں بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نرگس کا اور جو دوسری فیملی عابدہ عثمانی والی اور مریم والی، ان کے بھی ایک پرانے تعلقات ہیں آپس میں، بڑا اچھا ان کا پیار محبت ایک ماضی میں رہ چکا ہوا ہے. لیکن اب یہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی مریم کے، جو نرگس کا کہنا ہے اور اس نے مقدمے میں بھی ذکر کیا، تو وہ کچھ لوگ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں یہ غلط فہمیوں کو دور کروا کر اور اس معاملے کو رفع دفع کرایا جائے. ایون کہ اس کے حق میں ویلاگ بھی کیا آفتاب اقبال نے کہ اپنی وائف کے بارے، مریم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نے آگے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے. تو اب دونوں میں کون سچ ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ اپنا اپنا موقف دینا ہر بندے کا حق ہے. مریم پر الزام آیا، اس نے کہہ دیا. نرگس اپنے
जो उसका मौक़िफ़ है वो उस पे कायम है। अब इन बिटवीन क्या है, दिलों के हाल तो वो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। वो नरगिस को पता है, वो उनके हस्बैंड को पता है, वो मरियम को पता है, मतलब इन 2-3 लोगों को पता है ना। नहीं, आप ये भी देखें ना, एक नया मोड़ ये भी आया कि निगार चौधरी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रेस क्लब के अंदर, जिसमें वो नरगिस के हस्बैंड पे इल्ज़ामात लगाती है कि ज़बरदस्ती ये मुझे पार्टीज पे बुलाती थी। इवन के वो भी उसके बाद भी नरगिस वाला वाकया हो गया। नरगिस के बाद भी उसने इंटरव्यू दिया, जब लोगों ने उससे जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि नरगिस के ऊपर ये हुआ, तो उसने कहा कि नरगिस जब बंदा चेंज करना होता है तो वो ये हरकतें करती है, दूसरे पहले बंदे को वो गंदा करती है। और फिर उसने कहा कि मुझे ही नरगिस पार्टियों पे भेजती थी, और जब मैंने काम छोड़ दिया तो मेरे हस्बैंड को तंग करिए। ये उन्होंने कहा कि नरगिस का हस्बैंड जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो दोनों सिनेरियो आप देखें ना, हस्बैंड जो उसको वो कहती है पैसे मांगता था, मारता, तो ये उसके खिलाफ ही जा रही है। देखिए बाब, जो अब निगार चौधरी की बात कर रही हैं, वो उसके जो इल्ज़ामात हैं उसका जवाब तो नरगिस या उसका हस्बैंड ही दे सकते हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि इन बिटवीन मामलात हैं, पुराने तल्लुकात हैं सारों के आपस में, पहले दोस्ताने थे, आज इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। तो अब उस चीज़ की वजाहत अगर निगार चौधरी ने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं नरगिस पे या उनके हस्बैंड पे लगाए हैं, तो उसकी वजाहत तो वो बेहतर दे सकते हैं। जब इन लोगों की दोस्तियाँ होती हैं, जब इन लोगों की इकट्ठे महफिलें होती हैं, जब ये लोग इकट्ठे खाते पीते बैठते हैं, वो तब आप या हम तो नहीं उनमें शामिल होते ना, कि हमें पता है, हमारी आंखों के सामने तो नहीं है ना, फिर निजी महफिलें होती हैं। तो अब वो निगार चौधरी के तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसने पुलिस पे भी खासे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उसने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पर इल्ज़ामात लगाए, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने नरगिस पे इल्ज़ामात लगा दिए। तो अब वो जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगा रही हैं, उसका जवाब देना उनका काम बनता है, या उसकी वजाहत करना उनका काम बनता है। अभी तक ऑनेस्टली मेरे सामने तो ऐसी कोई बात अभी तक, या मैं कह सकूं कि मेरे पास बड़ी सोर्स रिपोर्ट ऐसी मजबूत है कि जी वो बातें ठीक कर रही है या गलत कर रही हैं, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। मुनासिब तो यही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक मुझे आप बताएं, कई नरगिस नज़र आई हैं आपको मीडिया पे। इवन उनके जो हस्बैंड है, उनका एक वीडियो पैगाम, जब उन्होंने अपनी इंटरम बेल कराई थी, तब एक शॉर्ट सा वीडियो पैगाम उन्होंने दिया था, और उसमें बड़े पॉजिटिव मैसेज दिया था उन्होंने अपनी अहलिया के बारे में। उसके बाद वो भी मीडिया को कहीं, आपको कहीं वो भी नहीं नज़र आ रहे, ना नरगिस आ रही है। मैंने इसलिए कहा ना कि अगर ये मामला मीडिया पे रहे तो ये कभी हल भी नहीं होते। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिर वही कह रहा हूँ कि जो नॉन प्रोफेशनलिज्म लोग कर जाते हैं ना, कि किसी के घर का अगर मामला है, किसी के घर की अगर लड़ाई है, तो उसको इस तरह वो उछाला जा रहा है, इल्ज़ामात आम लोगों से ज़्यादा मीडिया वाले जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो लड़ाई को हवा देते हैं। तो अगर कल कला ये मामला सुलह की तरफ जाता भी है, तो अगर जाना भी है तो उसमें वो नॉन प्रोफेशनल लोगों से दूर रहेंगे तो कोई सूरत हाल नज़र आ जा बन सकती है। वरना लोग तो, मैं आपकी बात यही करूंगी, कैसे उन्होंने जाके मरियम की मदर से बात की, आबदा साहिबा से, तो उन्होंने नरगिस के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए और बड़े घटिया इल्ज़ामात थे वो। अगर हम बात करें तो बहुत बुरे, मीन के ख़वातीन के ऊपर ऐसे नहीं लगने चाहिए, जो मेरे मुताबिक है। उसके बाद अभी भी जब आप नरगिस की बात करें, तो नरगिस ने कहा कि मेरा 9 कनाल का जो प्लाट था उस पर माजिद बशीर की नज़र थी। उन्होंने तो वाज़िया कहा है, उसके अंदर बताया गया कि इन चीज़ों पे उनकी नज़र थी, पैसे पे नज़र थी, उन्हें जेवरात पे नज़र थी। और यहाँ तक ये भी लोग कहते हैं कि ये केस दब जाना था अगर कनाडा की एम्बेसी अगर उनका एक्शन ना लेती। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह ये फास्टली एक्शन लिया गया, उसमें नो डाउट कैनेडियन एम्बेसी का बड़ा रोल था, क्योंकि नरगिस कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर है, और नरगिस का जो साहबजादा है जो कनाडा में मुकीम है, वो बराह रास्त अपनी हाई कमीशन के साथ वो इन टच था, और वहीं से ही ये सारा, इसे आप कह लें कि एक जोर लगा, या उधर से ही ये सारा सिफारिश कह लें, उसमें आप कुछ भी कह लें, तो जिसके बाद सीएम पंजाब तक मुतहर्रिक हुई सारे मामले में, और नरगिस के ने जो कहा वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब मुकदमे के इंदराज के बाद इसमें भी अब 2 पहलू इसमें नए सामने आए। उसमें ये आया कि नरगिस ने उस वकूए में मज़ीद दफ़ात का अंदराज कराने के लिए एक दरख्वास्त दी, कि जिसमें एक 324 का भी था, कि जिसे हम कहते हैं इक़दाम कत्ल। इसी तरह जो नरगिस पे तशद्दुद के बाद जो उसका मेडिकल हुआ, वो मेडिकल उसके हस्बैंड की तरफ से चैलेंज कर दिया गया,
کہ انہوں نے اس میڈیکل پہ اعتراضات اٹھائے اور اس کو چیلنج کر دیا. یعنی کہ ایک جو قانونی جنگ ہے ان کی وہ تو چل رہی ہے, لیکن قانونی جنگ سے ہٹ کر بھی دونوں کے درمیان جو ایک مشترکہ دوستوں کا, مشترکہ فیملیوں کا ایک ریلیشن ہے, وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان دونوں کی غلط فہمی کو ختم کرایا جائے. لیکن جو نرگس کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں ان کے مطابق کہ ابھی تک نرگس صلح پر آمادہ نہیں ہے اور وہ ابھی صلح کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتی. اور اس حوالے سے یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ نرگس کے جو بچے ہیں جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں, وہ دونوں, ایک بیٹی اور جو بیٹا ہیں, وہ بھی نرگس کے ساتھ پہلے بھی اس بات پہ ان کا اختلاف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ماں ہمارے پاس آ کے کینیڈا رہے, یہ پاکستان میں رہے ہی نا. تو وہ اب ان کا بھی خاصا پریشر ہے نرگس پہ کہ آپ پاکستان کو آپ خیر بات کہیں, آپ ہمارے پاس آ کے رہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر لڑائی ختم نہ ہوئی تو پرماننٹ کے لیے نرگس پاکستان سے چلی جائیں گی. ڈیفینیٹلی جی, پرماننٹ نہ صحیح ظاہر ہے, ان کے ایک یہاں پہ والدین ہیں, ان کے بہن بھائی سب ایک رشتہ دار تو یہاں پہ ہی ہیں. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ پھر بندہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے, ہوتا بھی ہے کہ پھر بندہ اولاد کو بھی اس کی رائے کو اہمیت دینی پڑتی ہے. اور نرگس کے جو بچے ہیں دونوں, وہ تو کافی عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ ماں ان کے پاس آ کے رہے, اور اب بھی ان کا دباؤ یہی ہے. اور اس صلح کے حوالے سے بھی ان دونوں بچوں کے جو تحفظات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ اب نرگس دوبارہ سے صلح کر کے پاکستان میں رہے. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ نرگس ہمارے پاس یہاں کینیڈا میں آ جائے. بہت شکریہ پاشا صاحب نے ٹائم دیا اور آپ نے پورے کیس کے حوالے سے بتایا. اور ابھی ہم دیکھیں گے اس کیس میں ابھی کیا ہوتا ہے, کیا نرگس صاحبہ جو ہیں وہ صلح کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا وہ پرماننٹ کے لیے کینیڈا شفٹ ہوتی ہیں. اپنی میزبان کو اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ.